نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہم انفعنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما آمین یا الہی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، تو انشاءاللہ ہم اپنی بک کی طرف آ جاتے ہیں۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم نے ایک لانگ جو تھی حدیث قدسی جو تھی وہ شروع کی تھی، اسی کی انشاءاللہ آگے ہم تفسیر جو ہے وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے وہ دیکھیں گے۔ تو جیسے لاسٹ جو ہم نے بات چھوڑی تھی اس میں یہی بات ہوئی تھی کہ جو انسان اس دنیا میں دوسروں پر ظلم کرتا ہے تو یہ جو ظلم ہوں گے قیامت کے دن اس کے لیے ایک اندھیرے کا باعث بن جائیں گے۔ تو اسی بات کو لے کر ہم آگے چلتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کی اطلاع دیتے ہیں کہ آج اگر جو تم ظلم کرو گے، دوسروں پر زیادتی کرو گے، تو مت سوچو کہ تم چھوٹ جاؤ گے۔ قیامت کے دن اس ظالم کی نیکیاں لے کر مظلوم کو دے دی جائیں گی۔ اگر اس کی نیکیاں ختم ہوگی تو مظلوم کے گناہ اس ظالم پر ڈال دیے جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی پر ظلم کیا ہو تو آج معاف کروا لے، قیامت کے دن کسی کے پاس درہم ہوں گے نہ دینار۔ اگر ظالم کے نامہ اعمال میں نیک اعمال ہوئے تو اس کے ظلم کے برابر وہ لے لیے جائیں گے۔ اگر اس کے پاس نیکیاں نہ ہوئیں تو مظلوم کے گناہ اس کے ذمے ڈال دیے جائیں گے۔ کتنی سخت وارننگ ہے۔ آج ہم جن چیزوں کو بہت ہی لائٹ لیتے ہیں، اگنور کرتے رہتے ہیں، تو اس دن کیا حال ہوگا جس دن انسان کے ہاتھ خالی ہوں گے اور اس کو بچانے کے لیے سوائے اس کے کہ اگر تو اس کے پاس نیکیاں ہیں تو وہ لے لی جائیں گی۔ اسی طرح پھر اسی سے ریلیٹڈ ایک اور حدیث دیکھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا تم جانتے ہو، یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام نے کہا کہ ہم میں مفلس وہ ہیں جس کے پاس درہم یا دینار نہ ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا مفلس وہ ہے جو دنیا میں نماز، روزہ اور زکوٰۃ وغیرہ جیسی نیکیاں کر کے قیامت کے دن آئے گا، یعنی کہ اس نے حقوق اللہ میں کسی چیز کی بھی کمی نہیں چھوڑی ہوگی۔ تو ان اعمال کے ساتھ ساتھ اس نے لوگوں پر زیادتیاں بھی کی ہوں گی، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر الزام لگایا ہوگا، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا ناحق خون بہایا ہوگا اور کسی کو مارا ہوگا۔ تو ان تمام مظلموں کو باری باری اس کی نیکیاں ظلم کے بدلے دے دی جائیں گی، یعنی کہ جس کو جو بھی کیا ہوگا، جیسے کہ اوپر جو سارے جو تھے ظالم کاؤنٹ کیے کہ مارنا، گالی دینا، مال کھانا، ہر طرح کا جو ظلم کیا ہوگا، تو وہ سب جو ہیں وہ جن پر ظلم کیا ہوگا باری باری ایک ایک کر کے ان کو لایا جائے گا اور اس کی نیکیاں جو ہے وہ دے دی جائیں گی۔ اگر حقوق پورے نہ ہونے سے پہلے اس کی نیکیاں ختم ہو گئی، یعنی کہ ابھی بھی حقوق باقی ہیں، تو نیکیوں کا جو خزانہ تھا وہ ختم ہو گیا، تو پھر مظلوموں کے گناہ اس کے ذمے ڈال دیے جائیں گے اور پھر یہ ان تمام گناہوں کے سبب جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آج اس چھوٹی سی زندگی میں ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان چیزوں کو ہم سمجھ سکیں، ان چیزوں پر ہمارا یقین کامل ہو، ہم ایسے ہی نہ بس سن کے دیکھ کے تاکہ بچپن سے یہ باتیں سنتے آ رہے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے، کسی نہ کسی حدیث میں بڑوں نے کبھی کسی انہی مفہوم سے لے کے ہمیں سمجھایا، لیکن کیا ہے، شیطان جو ہمارا کھلا دشمن ہے وہ ایسی باتیں تو ذہن میں رہنے ہی نہیں دیتا۔ وہ کیا کہتا ہے، کچھ نہیں ہوگا، جیسے کو تیسا دو، اس نے تمہارے ساتھ یہ کیا تو تم کیوں نہ کرو، اگر تم نے یہ کیا نہ تو تمہاری تو پھر عزت نہیں ہے، تمہیں تو وہ کمزور سمجھ لے گا۔ لیکن انسان سوچے کہ آج
اگر میرا کسی کے اوپر حق رہ بھی گیا ہے تو میں معاف کر دوں، میں چھوڑ دوں، تو مجھے آخرت میں اس کا بدلہ پورا پورا ملے گا۔ لیکن جیسے کہتے ہیں نا کہ انسان جب بدلے پہ آتا ہے تو پھر بدلے سے نہیں رہتا، پھر انسان جو ہے وہ آگے نکل جاتا ہے۔ جس کہتے ہیں نا کہ انسان 3 حالتوں میں ایک میں ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ ایک تو یہ ہے کہ عادل، پھر ظالم، پھر محسن۔ اب عادل تو یہ وہ ہے کہ جیسا اس کے ساتھ کسی نے کیا ویسا ہی اس نے کر دیا، یعنی کہ سیم کر دیا۔ پھر اس کے بعد ظالم کیسے انسان بنتا ہے کہ جب وہ بدلہ لینے کی سوچتا ہے تو پھر تھوڑا سا آگے بڑھ جاتا ہے، تو ظالم کے زمرے میں چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد آ جاتی ہے محسنین کی لسٹ۔ محسن وہ ہے کہ اگر اس کے ساتھ کسی نے زیادتی بھی کی ہے تو وہ صبر کر لے، برداشت کر لے اور اچھے سے جواب دے دے۔ کسی نے اگر اس کی طرف تیوری چڑھائی ہے یا اس کو برا رویہ دیا ہے تو وہ اللہ کی خاطر، اپنے اس دن کی خاطر جس دن نہ تو درہم ہوں گے نہ دینار ہوں گے، تو انسان خالی ہاتھ ہوگا سوائے اس کے کہ چند نیکیاں جو کہ اللہ ماشاءاللہ ہم بناتے تو بہت کام ہے، گواتے ہم بہت زیادہ ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، غور و فکر کیجیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں مزید اسی حدیث کی تفسیر کو کنٹینیو کروں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔